شوہر کی وفات میں بیوی کو سوگ منانا واجب ہے، اور رشتہ دار کی وفات میں سوگ منانا جائز ہے، نہ واجب ہے نہ سنت بلکہ گنجائش ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کی وفات پر سوگ نہ منائے کوئی حرج کوئی گناہ نہیں، حتیٰ کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 دن کسی رشتہ دار کے مرنے پر سوگ منانے سے منع کر دے تو عورت کو سوگ منانا زینت کا ترک کرنا درست نہ ہوگا۔ یعنی سوگ منانا جائز نہیں ہوگا، عورت وہ روک دے کہ بھائی فلاں برادری کا آدمی عورت فوت ہوئی ہے تو میری طرف سے تجھے کوئی اجازت نہیں ہے کہ تو سوگ منائے، لہٰذا اپنی یہ جو زینت اختیار کرتی ہے یعنی مہندی وغیرہ لگانا یا خوشبو لگانا یا اسی طریقے پہ اچھے کپڑے پہننا، یہ اس کے لیے پھر ضروری ہوگا، اس کو سوگ کی اجازت ہے، لیکن بہرحال ایسا معاشرے میں ہوتا نہیں۔ لیکن شریعت نے ایک مسئلے کو اتنا جو ہے واضح کر دیا، فقہاء نے لکھ دیا کہ اتنے معاملے میں جہاں تک حساس معاملہ ہے، لہذا عام آدمی کی مرگ پر سوگ منانا واجب سنت ضروری نہیں، لیکن عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانا لازمی ہے، جس کو ہم عدت کہتے ہیں۔ سوگ کا معنی یاد رکھیے، یہ معنی ہرگز نہ لینا کہ ہر وقت روتے رہنا، یہ معنی نہیں ہے۔ ہاں وہ آگے جو پابندیاں وہ آگے آ رہی ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ باقی فرمایا کہ سوگ منانے میں بالوں کا مونڈنا یہ ناجائز ہے کہ بالوں کو مونڈ دیا جائے، یہ بھی ہندوؤں کے اندر اب بھی یہ رسم چلتی ہے۔ فرمایا یہ غیر قوم کی نقل ہے۔ اسی طرح سوگ کے اندر سیاہ کپڑے پہننا یہ بھی منع ہے، صرف سادے کپڑے پہن کر وہ رہیں، لیکن زیب و زینت اختیار کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ آگے کوئی ضروری مسائل ہے وہ میں مختصراً پڑھ دیتا ہوں۔ سوگ کی مدت بیوی کے حق میں 4 مہینے 10 دن ہے۔ سوگ کی مدت میں مزین خوشنما کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، گہنے زیور پہننا، چوڑیاں پہننا، سرما لگانا، پان کھانا، اور فرمایا خوشبودار تیل ڈالنا، مہندی لگانا، بال سنوارنا، غرض یہ کہ زیب و زیبائش اور فیشن کے سارے کام اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا نہانا، سر دھونا، صرف کنگھی کرنا، سادہ تیل لگانا تاکہ بال پراگندہ اور باعث تکلیف نہ ہو تو یہ جائز، نہا سکتے ہیں، سر میں کنگھی کر سکتی ہے اور سادہ تیل خوشبو والا نہ لگائے، اور اسی طریقے پہ بالوں کو سیدھا کرنا تاکہ بدبو وغیرہ جوؤں کو رہتا ہے، اس چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری حد تک اپنے جسم کو اپنے بالوں کو صاف رکھا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ سرمے کی ضرورت پڑ جائے تو استعمال کرے، زینت کے لیے سرما بھی استعمال ہے، کون والا، اور اس کا خامد فوت ہو گیا ہے۔ اور فرمایا کہ خیال رہے شوہر کی وفات کی خبر سن کر چوڑیاں ہاتھ میں توڑنے کا جو طریقہ رائج ہے وہ غلط ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ہندوؤں کے اندر چلتا ہے کہ جب خبر ملے کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا تو عورت کی چوڑیوں کو یوں کر کے فوراً توڑا جاتا ہے، یہ ایک رسم ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ دیکھیں اس کو ویسے اتار سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ توڑا جائے تو پھر سوگ منایا جاتا ہے، لیکن توڑنے کی اجازت ہے کہ تنگ ہو، نکل نہ سکے، کیونکہ عورت نے تو پہلی نہیں ہے نا، اب وہ نکلتی نہیں ہے، تنگ ہو گئی ہیں، تکلیف ہے اس کو، اب توڑا جا سکتا ہے، لیکن رواج کے طور پہ چوڑیاں توڑنا یہ ٹھیک نہیں۔ اور فرمایا کہ خیال رہے ضروری مسئلہ سماعت فرما لیں کہ سوگ کی عدت وفات شوہر کے حقیقی انتقال کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، خواہ انتقال کے وقت بیوی کو علم ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر پورے 4 بجے آج شوہر کا انتقال ہوا، پورے 4 بجے شوہر کا کیا ہو گیا جی، اور عورت کو خبر ملی 1 ہفتے کے بعد، عورت کو خبر ملی 1 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد، جہاد میں گیا تھا شہید ہو گیا، باہر کسی ملک میں تھا وہاں پہ فوت ہو گیا، پتہ ہی 1 مہینے کے بعد چلا کہ بھئی اس کا خامد تو کیا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب اس عورت کی عدت جو آج کی ڈیٹ ہے، آج 4 بجے سے اس کی عدت شروع ہو چکی ہے، پتہ چلا کہ 1 مہینے پہلے فوت ہو گیا، وہ پورا 1 مہینہ اس کی عدت میں خود بخود شامل ہو گیا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اسی طریقے پر لوگ کل خانی کروا کے پھر کہتے ہیں ہن عورت عدت سے بیٹھ لگی، جناب نہیں، جب فوت ہوا اسی ٹائم سے عورت کے لیے یہ ساری پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کی عدت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔
اور فرمایا شوہر کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کی موت پر خواہ بھائی بہن کیوں نہ ہو سوگ کا حکم نہیں، البتہ شوہر اجازت دے تو رشتہ داروں کی وفات پر 3 دن صرف عورت سوگ منا سکتی ہے، یعنی زینت اور بناؤ سنگار 3 دن چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر خامد کہے کہ نہیں بھائی تو آج مہندی لگا، خوشبو لگا، سرما لگا، تو پھر اس کو یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس موقع پر شریعت نے ہمیں لازم نہیں کیا، پابند نہیں کیا ہے، اور 3 دن سے زیادہ غم منانا درست نہیں۔ تو کوئی عدت کے مسائل سمجھ آ گئے؟ ایک دو باتیں اور کر دوں کیونکہ اس موضوع پر آگے بات نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں، عورت کو ہم قیدی بنا دیتے ہیں، اس کمرے میں بند کر دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدت اس چیز کا نام نہیں ہے، ایک کمرے میں قیدی بنا دو۔ عدت کیا ہے ہم نے پڑھ لیا کہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی۔ اور ایک مسئلہ، بغیر شدید ضرورت کے، بغیر شدید ضرورت، شدید مجبوری کے اپنے گھر سے، جو خامد کا گھر ہے جس میں عدت گزار رہی ہے، وہاں سے باہر رات گزارنے کی اجازت نہیں۔ مثلا ایک تو بیمار ہو گئی نا، یہاں سے گئے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی، اب مجبوری ہے، وہاں اس کو داخل کر لیا گیا، تو اس کی 1-2 راتیں وہاں جو گزرنے کی مجبوری ہے۔ لیکن بہرحال اس طرح کی مجبوری کے بغیر اس کو رات باہر گزارنے کی اجازت، بغیر ضرورت باہر نہ نکلے، فتنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا باہر گئی ہے کسی کام سے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے پہ مثال کے طور پر اس کے گھر میں کوئی اور سودا لانے والا ہی نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے، کوئی اس کا سرپرستی نہیں ہے، اس کو بیچاری کو خود ہی سبزی لانا پڑتی ہے، خود ہی اس کو کھانے پینے کا، یہ جانور کھڑے ہیں گھر میں، دودھ نکالنا ہے، اس کے لیے چارہ بھی اس کو کاٹنا، تو وہ اپنے پردے کے ساتھ، اپنے احتیاط کے ساتھ جائے اور اپنا کام بھی کر سکتی ہے۔ لوگوں نے ایک عدت والی عورت کو عجوبہ بنا دیا ہوتا ہے، اس کو اندر بند کر دو۔ اچھا ان دنوں میں شرعی پردہ یاد آ جاتا ہے، شرعی پردہ کروائیں، لیکن صرف 4 مہینے 10 دن نہیں، ہمیشہ کے لیے کروائیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا جی؟ ان دنوں میں عجیب سے رواج بنے ہوئے ہیں، عجیب طرح کے رسومات ہیں، تو ان رسومات سے بچنا چاہیے۔ اس کا بہترین حل ہوتا ہے کہ اپنے مقامی علماء سے رہنمائی لیں، جہاں آپ کا تعلق ہے کہ جس اس طرح مسئلہ کہہ دیا جائے اس کے مطابق عمل کریں، خواہ مخواہ ایسے کام کرنا۔ اور پھر اسی طریقے پہ جب عدت ختم ہوتی ہے پھر کئی علاقوں میں دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، برادری کے چند لوگوں کو بلایا جاتا ہے، بڑوں کو یا خاص لوگوں کو، آ جاؤ جی فلانی اپنی پرجائی سی، اپنی باجی سی، وہ جی عدت اٹھن لگی، آ جاؤ جائے دعائیں خیر کر لیجیے، یہ اپنی طرف سے نہ اضافہ کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے۔